अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज पंजाब की जेलों के बारे में बात करेंगे। पंजाब की जेलों में क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना आ रहा है और इस महीने में कैदियों के लिए रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने के हवाले से, सहर व अफ्तार के हवाले से क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं और वैसे जेलों का निज़ाम कैसा है, कैसे जो है वो इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, इस हवाले से IG जेल खाना जद पंजाब मियां फ़रूक नज़ीर का इंटरव्यू करेंगे और उनसे बात करें। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है, चंद दिनों बाद ये शुरू हो जाएगा और इस वाले से हम भी तैयारी कर रहे हैं घरों के अंदर, क्योंकि रोज़े रखने होते हैं। इसी तरह जेलों के अंदर क्या तैयारी की जा रही है इस वक्त, कैदियों को रमज़ान के अंदर क्या सहूलियत फराहम की जाती है। इसी तरह जेलों के हवाले से इस्तिलाहात के ऊपर भी बात करेंगे कि इस वक्त क्या क्या जेलों के अंदर सहूलियात है। तो मेरे साथ आज मेरे जो है गेस्ट हैं IG जेल खाना जात पंजाब मियां फ़रूक नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे काफ़ी सारे सवाल करेंगे, ख़ास तौर पर जेलों के अंदर जो कैदियों को सहूलियात फराहम की जा रही है, रमज़ान के हवाले से क्या तैयारी है, खाना किस किस्म का क्या क्वालिटी खाना फराहम किया जा रहा है कैदियों को। वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। तो मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला मियां साहब, तो बताएं क्या सूरत हाल इस वक्त, कैदियों के लिए क्या तैयारी की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान का मुक़द्दस महीना अनकरीब शुरू होने वाला है और रमज़ान से तकरीबन 2 हफ्ते कबल हमारी तैयारियां उस हवाले से शुरू हो जाती हैं। रमज़ान में एक तो सबसे पहले ये होता है कि कैदियों की सहर और अफ्तार का जो है वो अरेंजमेंट हमें थोड़ा सा एक आम रूटीन से हट के करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली जेलों में दोपहर और शाम को खाना मिलता है, लेकिन जो रमज़ान में है वो सहरी और अफ्तारी का टाइम चेंज हो जाता है। उसके वाले से एडजस्टमेंट होती है, लेबर की एडजस्टमेंट होती है जिन्होंने खाना पकाना होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पेशल मेन्यू जो है वो मुकर्रर किया हुआ है, ठीक है, कि अफ्तारी के टाइम पे खजूर है और एक समोसा है और साथ दूध और शरबत है। ठीक है, ये अजाफी चीज़ें हैं जो कि आम खाने से अलहदा कैदियों को दी जाती हैं। इसके अलावा सहरी के टाइम खाने के साथ चाय भी होती है और ये सारे अरेंजमेंट फिर हम पहले से करने शुरू कर देते हैं। अभी इस साल भी इसी तरह ही हमने किया है और इसमें तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से कोई मुख्तलिफ जो मुखय्यर हज़रात हैं अभी तक उन्होंने हमें राब्ते किए हैं, जो कि जेलों में जो है वो अफ्तारी के टाइम पे 28 जेलों में समोसे जो हैं वो एक समोसा फ़ी कैदी तकरीबन 30,000 कैदियों को जो है वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह फिर उसके बाद कैदियों के जुर्मानों का सिलसिला जो है वो पूरे रमज़ान, आपको पता है ज़कात का महीना है, तो उस जुर्मानों में कोई कमी होती है सज़ा में या? जी, जुर्माने का ये होता है कि जो लोग अपनी कैद पूरी कर चुके होते हैं और वो दैयत, दामान, अर्श वगैरह और जुर्माने की वजह से जेल में होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको हम फिर जो है ना वो कोशिश करके तो रिहा करवाते हैं हर साल। पिछले साल भी हमने 20 करोड़ से ज़ायद रकम जमा करवा के कैदी रिहा करवाए थे और इस साल भी। तो ये मुखय्यर हज़रात देते हैं अमाउंट? जी, इसमें मुख्तलिफ हैं, करशी फाउंडेशन है, मदीना फाउंडेशन है, अलीम खान फाउंडेशन है। ये लोग जो हैं ये हर साल कैदियों के लिस्टें हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं और उसके मुताबिक फिर वो जो कैदियों की दैयत वगैरह जमा करवा के उनको रिहा करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि महकमा जेल खाना जात ने किसी भी इदारे को या किसी NGO को या किसी प्राइवेट पर्सन को किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं दिया हुआ कि वो कैदियों के जुर्मानों के सिलसिले में लोगों से राब्ते करे या कोई फंड रेजिंग करे या इस तरह का कोई तरीका करे। ना ही किसी अफसर के पास कोई ऐसा मैंडेट है कि वो किसी से जुर्मानों की मद में पैसे वसूल करे। जो भी तरीकाकार है, अगर कोई बंदा जुर्माने दे के या दैयत दे के बंदे को रिहा कैदी को करवाना चाहता है तो वो लिस्ट में से उसका नाम सेलेक्ट करेगा और बैंक में जाके पैसे जमा करा के तो रसीद ला के जेल में जमा कराएगा। जेल वाले उस रसीद को बैंक से वेरीफाई करेंगे। लिस्ट कहाँ से और बंदा रिहा करेंगे। लिस्ट जो लिस्ट है वो हमारे पास ऑनलाइन भी है। हमारे पास इधर जो IG जेल खाना जात का दफ्तर है उसमें पूरे पंजाब की तमाम जेलों के कैदियों की जो इस रेंज में आते हैं वो लिस्टें मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे नंबर मौजूद हैं, वो स्क्रीन पे आप बेशक देख लें, डिस्प्ले हो रहे हैं नंबर।
उन नंबरों पे रब्ता करके 24 घंटे मुतलका जो बंदे हैं वो हमारे सरकारी नंबर पे मौजूद हैं, वो गाइडेंस भी देंगे, वो लिस्टें भी फराहम करेंगे, और जो लोग जमा करवाना चाहते हैं वो बैंक में जमा करा के रसीद जमा कराएंगे जेल पे, और बंदा रिहा होगा। यानी किसी ज़ाती हैसियत में किसी को पैसे नहीं देने? नहीं, कैश तो किसी सूरत भी नहीं देना, और ना ही किसी को हमने ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो हमारे बिहाफ पे लोगों से जुर्माने जमा करे। अक्सर ये जालसाज और फराडिया माफिया जो है वो रमज़ान में हरकत में आ जाता है और इदारे की बदनामी होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये सब खाने के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि एक मिथ होती थी कि जेलों के अंदर खाना जो है वो इतना बेहतर नहीं होता, तो अब जदीद दौर है, किस किस्म का क्वालिटी फूड आप फराहम करते हैं इनको? इसमें एक तो ये है कि जो हमने खाना प्रिजनर्स को दे रहे हैं ये फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का रिकमेंडेड है, जो एक प्रोफेशनल इदारा है हुकूमत का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उससे अप्रूव कराते हैं, और कैलोरी वाइज हम उनको डाइट देते हैं। उसमें टोटल दोपहर और शाम का अगर देखें 7 दिन का नाश्ता है, 14 मील है दोपहर और शाम के, उन 14 में से 6 या 7 टाइम हम चिकन दे रहे हैं, फिर मुख्तलिफ पल्सेस दे रहे हैं, चने दे रहे हैं, 3 टाइम सब्ज़ी दे रहे हैं, हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो स्वीट्स भी साथ देते हैं, जर्दा वगैरह, और 15 दिनों के बाद पुलाव वगैरह भी होता है। इस तरह की चीज़ें, एक मिक्स मेन्यू है। लेकिन उसमें जो असल चीज़ है वो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खुद जाके उसका मुशाहिदा करें खाने का, अचानक बेशक आप किसी वक्त जाएं, मुझसे रब्ता करें, ये 7 जेल है, 1 मिनट का रास्ता है, तो आप खुद जाके अगर चेक करें तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है, कि पता चल जाता है कि भी क्या। बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास ओवरऑल पंजाब में कितनी जेलें हैं, कैपेसिटी कितनी है, और कैदियों की तादाद कितनी है आपके पास? जी, इस वक्त हमारे पास तकरीबन जो फंक्शनल जेलें हैं वो 43 हैं। 44th प्रिजन जो है वो मंडी बहाउद्दीन सब जेल मंजूर हो गई है, उसकी अब भर्ती का अमल जारी है। जैसे ही वो स्टाफ पूरा हो जाएगा हम उसको भी चालू कर देंगे, और 65,000 से 70,000 के दरमियान हमारी पॉपुलेशन जो है इस वक्त वो रह रही है। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ में ये बताइएगा कि जेलों के अंदर जितने भी जो लोग हैं, जो कैदी हैं, इनसे किस किस्म का आपको काम लेते हैं? अंदर इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या क्या एक्टिविटी अंदर, जिस तरह कोई तालीम दी जाती है, क्या क्या आप एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, इनके लिए क्या क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या इसको कैसे बेहतर इंसान कैसे बनाते हैं? जी, इसमें मुख्तलिफ जहतों पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि कैदी बिल्कुल जो सारा दिन फारग होते थे, ख़ास तौर पे हवालाती जिनके अभी फैसले नहीं हुए, तो उनके लिए हमने बैरक लाइब्रेरी शुरू की है। हर बैरक में एक रैक रखा है, उसमें हमने कोई 80,000 किताबें मुहैया की हैं, ताकि वो 24 घंटे जब भी उनको टाइम मिले, फारग बैठने की बजाय, परेशान रहने की बजाय, वो कोई मजहबी, कोई शायरी की, कोई जनरल नॉलेज की, हेल्थ की, कोई ऑटोबायोग्राफी, इस तरह की किताबें वहाँ पे मौजूद हों और वो पढ़ सकें। और दूसरा फिर ये हमने जो अभी मौजूदा हुकूमत है, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मैंगल साहब हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल इसमें अदा कर रहे हैं, और सारा हमारा फोकस इस बात पे है कि कैदियों को इस तरीके से हम जेल में ट्रीट करें कि वो कम से कम 2-4 महीने जेल में रह के बाहर जाएं तो कोई ना कोई हुनर उनके पास हो। ये भी आप सामने जो हमारी प्रोडक्शन है वो देख रहे हैं। हमने 1 साल के अंदर जेलों में मतलब तकरीबन हर जेल में कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। मसलन फ़िनाइल हम बना रहे हैं, अपनी ज़रूरत की पूरे पंजाब की जेलों में खुद बना रहे हैं। चारपाइयाँ जो मुलाजमों के सोने के लिए, कैदियों के लिए, ख़वातीन के लिए वो खुद बना रहे हैं। कलीन हम बना रहे हैं। फर्नीचर की हमने वर्कशॉप जो है 3-4 जेलों पे बनाई है। हम कंबल बना रहे हैं। ये यूनिफॉर्म जो मैंने पहनी है ये भी जेल से स्टिच हुई है। हम सारे अपने 20,000 फोर्स की यूनिफॉर्म जो है वो जेलों में स्टिच कर रहे हैं। कैदियों के जो कपड़े हैं कैदियों के, वो भी हम वहाँ पे धागा लेके उसको पहले उसकी वीविंग करते हैं, फिर उसको डाई करते हैं, फिर उसको स्टिच करते हैं। ये सारे भी काम हो रहे हैं। और साथ साथ हम गुजरांवाला में बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगाई है, शाहपुर जेल में साबुन बनाने की फैक्ट्री लगाई है, ये सरगोदा में, मंडी बहाउद्दीन में, शेखुपुरा में, शाहपुर में बल्ब बनाने की फैक्ट्री लगाई है। हम पूरे पंजाब की जो जेलों की हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ से पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा सर्फ बनाने का यूनिट हमने लगाया इधर मुल्तान सेंट्रल जेल पे। और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ जेलों पे मुख्तलिफ ये जूते बनाने के कारखाने 4-5 जेलों पे लगाए हैं। 8 जेलों पे हमारी टफ टाइल बन रही है जो हम मार्केट भी कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं। और ये असल मसला ये कारोबार का नहीं है।
प्रोडक्शन भी हो रही है, इसका मुआवजा भी जो है वो हम मतलब फर्नीचर की वर्कशॉप बनाई है इधर लाहौर में, जूतों का जो यूनिट लगाया, फुटबॉल का यूनिट सियालकोट में लगाया, बिल्कुल ठीक। कैदियों को मुआवजा भी दे रहे हैं ताकि वो उनको एक इंसेंटिव भी मिले और वो सीखें भी। अब जो भी बंदा ये काम सीख के जाएगा, ये ऐसा हुनर है जो मैंने आपको बताए हैं कि बाहर जाके वो एक दिन भी फारग नहीं बैठ सकता, उसको फौरी तौर पे कहीं ना शायद वो बाहर सीख भी ना सके, लेकिन अंदर तो अंदर उसको टाइम मौका होता है। हाँ जी, अंदर मौका है। अभी मजीद हम चीज़ें जो है वो अभी आप देखेंगे आइंदा 2 हफ्तों में हम हर जेल पे एक टेलरिंग शॉप बना रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। हर जेल पे आपको 25 बंदों की एक टेलरिंग ट्रेनिंग शॉप जो है ना वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा हर जेल पे आपको मोटरसाइकिल मैकेनिक के कोर्स मिलेगा 25 बंदों की कैपेसिटी का, 3-3 महीने 6-6 महीने के कोर्सेज होंगे। इसी तरह आपको एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज के जो सिखाने के, ये आपको हर जेल में मिलेंगे। इस पे हमने बड़ी तेज़ी से काम शुरू किया हुआ है। मकसद ये है कि जो जिस बंदे की कैपेसिटी हो, हर जेल पे हमने बार्बर ट्रेनिंग शॉप बनाई है। जो अनपढ़ और छोटे से लोअर तबके के जो ज़्यादा लोग हैं उनको हम बार्बर का काम सिखा रहे हैं और बाहर जाके ताकि वो अपना हुनर सीख सकें। और अभी तक तकरीबन हमारे पास 2000 बंदा पिछले 6 महीनों में ये हुनर सीख भी चुका है। ये 3 महीने का कोर्स है। एक कोर्स में 25 दिन, मतलब महीने में एक जेल पे 100 बंदा ट्रेंड होता है, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और पूरे पंजाब की 4 जेलें आप अंदाजा कर लें कि कितने बंदे बनते हैं। अच्छा, इसमें आपने कोई टैप्टा से MOU किया है? ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ये जो ट्रेनिंग है ये हम खुद करवा रहे हैं, प्रिजन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से करवा रहे हैं। टैप्टा जो है वो 15 जेलों पे हमारे साथ एंगेज है। उसमें वेल्डिंग के कोर्सेज हो रहे हैं, ब्यूटिशियन के कोर्सेज हो रहे हैं, खवातीन के टेलरिंग के कोर्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज हो रहे हैं, प्लम्बर के कोर्सेज हो रहे हैं, और मोटर साइकिल मैकेनिक के, ट्रैक्टर ओवरहॉलिंग के, इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो टैप्टा के साथ भी मिलके हो रहे हैं। और जहाँ पे टैप्टा के नहीं है वहाँ पे हमने अपने अब खुद शुरू कर दिए, ताकि कोई जेल ऐसी ना हो जहाँ पे कोई ना कोई हुनर ना सिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है। मियां फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आपने बहुत सारी चीज़ें जिस तरह की नवाई हैं कि फुटबॉल बनाए जा रहे हैं, फर्नीचर फैक्ट्री लग चुकी है, अंदर क्लीन बनाया जा रहा है, बेशुमार चीज़ें 3 जेलों पे फर्नीचर फैक्ट्री। बिल्कुल। तो इससे कोई रेवेन्यू भी जो है वो जेलों को आता है? इसमें जो कारपेट है इसमें रेवेन्यू आ रहा है। इसमें जो हमारे फर्नीचर के यूनिट हैं, ये मेरे दफ्तर में आप बैठे हैं, ये सारा फर्नीचर हमने खुद बनाया हुआ है। ये हम फर्नीचर में हमें पैसा आता है, रिसीट में आता है। फिर हम जो 4 पहियाँ बनाते हैं, हम बॉक्सेस बनाते हैं, किट बॉक्सेस जो मुलाजमीन के लिए हैं, उसका पैसा आता है। फिर हम निवार बनाते हैं 4 पहियाँ बुनने वाली, उसका भी पैसा आता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से रॉ मटेरियल का हमें बजट आता है। फिर हम उसको जब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी जो सेल की जो अमाउंट है वो जब आती है वो फिर गवर्नमेंट के। तो इसका तरीक़ेकार क्या है? आप फुटबॉल बनाते हैं, आप क्लीन बनाते हैं, इसमें 3 चीज़ें जो है ना, कैसे लोग परचेज करते हैं या किस तरह होता है? जी, इसमें यह है कि फुटबॉल और जो फर्नीचर वर्कशॉप लाहौर की है और जूतों की वर्कशॉप है जो कसूर में है, ये हमने लीज पे दी हुई है। इसमें एक वेंडर है, उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। वो लेबर को पैसा देता है और उनसे काम लेता है और उनको काम सिखाता भी है। अब मिसाल के तौर पे ये फुटबॉल है, एक फुटबॉल के 75 रुपये लेबर है कैदी को मिलती है। वो 3-4 आराम से दिन में सी लेते हैं, 500-600 रुपये कमा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह फर्नीचर का है, कोट लखपत में यहाँ पे 1000 रुपया कारीगर ले रहा है, 500 रुपया ट्रेनिंग ले रहा है। जो ट्रेनिंग कर रहा है उसको भी रोज़गार मिल रहा है। ये 12 जूते जो हैं, इनका आप अपर और ये जो सोल है, इसको जब आप पेस्ट करके स्टिच करते हैं तो ये 12 करने के उनको 450 रुपये मिलता है। मतलब उनका माली बोझ भी कम होता है। अभी ये जो प्लेटें बन रही हैं, साबुन बन रही हैं, इसको भी हम, ये नए ट्रेड है, इनका भी अभी हम इनको मुआवजा देंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें कास्ट कितनी आ रही है और इसका रेट हमने किस हद तक रख के, ताकि कैदियों को प्रॉफिट में से कैद में अगर है तो वो अर्न भी कर सकते हैं। हाँ, अर्न भी कर सकते हैं। अर्न इससे हद तक तो नहीं कर सकते जितना बाहर करते हैं, लेकिन ये है कि उनका काफी हद तक जो घर से जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल जी, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि मियां साहब, हमने तो सुना था कि मुलाकातें करना बड़ा मुश्किल काम है, तो अब तो जदीद दौर आ गया कि मुलाकात करना ये कितना आसान काम है? अगर कोई सिफारिश नहीं है और बगैर सिफारिश के क्या इजी काम है? 95% तो लोग बगैर सिफारिश के मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट इस बात में है कि हर बंदा जो है वो ये चाहता है जी कि मैं को बड़ी VIP किस्म की जो है ना मेरी मुलाकात हो, मुझे मतलब मैं जैसे ही जाऊँ तो सारे काम छोड़ के मुझे ट्रीट किया जाए, सबसे पहले उसकी मुलाकात हो जाए, मेरे लिए चाय पानी पिया जाए, जेल में मुझे ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाए कि मैं जैसे को बड़ा को मार के आया हूँ।
یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تو پھر جیل کیسی اگر پروٹوکول بالکل یہ لیکن ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں چیزوں کو. ہم نے ایک ایڈوانس بکنگ کی ملاقات کی جو ہے وہ اپنی بنائی ہے ایپ واٹس ایپ پہ, اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ادھر ایڈوانس بکنگ کروا کے 1-2 دن پہلے ہی بکنگ کروا کے ملاقات کرتے ہیں. ان کے لیے کاؤنٹر بھی علیحدہ ہے, ایک گرین کاؤنٹر بنایا ہوا ہے جس سے آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. آپ آتے ہیں جی یہ میرا ٹائم ہے, یہ میری بکنگ. نہیں یہ کیا اسپیشل ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں یہ باقاعدہ ویب سائٹ ہر کوئی ایڈوانس اس کی ہر کوئی اس میں اپنی جو ہے نا وہ واٹس ایپ کرتا ہے اس نمبر پہ, اس کو اسی وقت ایک پرفارما واپس جواب آ جاتا ہے. وہ پرفارما وہ جو ہے اس پہ انٹری کرتا ہے, اپنا نام کرتا ہے, قیدی کا نام کرتا ہے, جس دن اس نے ملاقات کرنی ہے وہ کرتا ہے, اور وہ ہمیں میسج کرتا ہے. اس کو دوبارہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ ٹائم جو ہے بیچ نمبر 1, 2 یا 3 اس میں آپ کی ملاقات کنفرم ہے, آپ اتنے بجے آپ آ جائیں گے. وہ اتنے بجے جاتا ہے, اس کی ملاقات آلریڈی رجسٹر ہوئی ہوتی ہے. جی بالکل, اس کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا, آدھے گھنٹے میں ملاقات کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ کوئی سیل الگ ہوتا ہے یا اسی سیم میں جس طرح نہیں, اس کا ہم نے کاؤنٹر علیحدہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو لائن میں نہ لگنا پڑے, تاکہ انکریج کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ وہ ایڈوانس بکنگ کرائیں. اور یہ فری آف کاسٹ ہے, اس میں کوئی ایسی نہیں. ابھی ایک جیل پہ ہے, ابھی ایک ویب سائٹ ہم نے ڈیولپ کی ہے ایڈوانس بکنگ کی, وہ بھی تیار ہو گئی ہے, ٹرائل بیس پہ ہے. یہ 1 مہینے میں میرا خیال ہے رمضان کے مہینے میں یہ بھی لانچ ہو جائے گی پورے پنجاب میں. بالکل ٹھیک. اکثر میں نے بھی 1-2 جیلوں کا آپ کا وزٹ کیا, تو وہاں پر میں نے لکھا جو ایک بہت بڑا فکرہ کہ جو ہے وہ نفرت انسان سے نہیں ہے, جرم سے ہے. جرم سے بالکل. تو یہ آپ اس کیونکہ آپ چونکہ آئی جی ہیں اور پوری جیل خانہ جات کے محکمے کو چلاتے ہیں, تو کیا اس کا کیا سبق اس سے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ میسج یہی ہے کہ دیکھیں, غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم بھی کئی غلطیاں کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں. تو جو لوگ جرم کر کے آتے ہیں, اگر آپ ان کے قریب ہو کے ذرا دیکھیں تو آپ کو نفرت کی بجائے ہمدردی ہوگی. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں. ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, صحت مند بندہ ہے, اس کو کوئی ہنر نہیں, روزگار نہیں, وہ پڑھ نہیں سکا غربت کی وجہ سے, وہ نشے کا عادی ہو جائے گا, چوری چکاری کرنا شروع ہو جائے گا. کئی جو زیادہ ایکٹیو ہو یا فزیکلی زیادہ لوگ فٹ ہوتے ہیں وہ ڈکیتیوں میں بھی چلے جاتے ہیں, پھر مرڈر ہو جاتے ہیں, دشمنیاں پڑ جاتی ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں. تو ان چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, 80% وہ لوگ ہیں باہر سے جو جیلوں میں آئے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بس وہ پیدا ہوئے ہیں اور 20-22 سال 25 سال کے بڑے ہو گئے ہیں. اگر ایجوکیشن ہے بھی تو وہ پرائمری پہ کسی نے 5ویں میں چھوڑ دیا, 7ویں میں چھوڑ دیا. اس کے اوپر بھی میں سوال کروں گا کہ آپ کی جیلوں کے اندر بھی جو ہے وہ آپ یہ ایک فیسلٹی ہے کہ آپ ایجوکیشن مزید اپنی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو بندہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے نا جی, وہ ہو جاتا ہے. جیلوں میں ہمارے ٹیچر بھی موجود ہیں, مذہبی ٹیچر بھی موجود ہیں, فارمل ایجوکیشن کے بھی ٹیچر موجود ہیں. اس کے علاوہ جیلوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں, قیدی بھی موجود ہیں. اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے نا جی, تو ہم کتابیں اس کو فری دیتے ہیں, اس کی بورڈ کی فیس بھی معاف ہے. یہ بھی ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے بورڈ سے, یونیورسٹی سے. اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو جیل کے اندر سے ہی کئی پڑھانے والے بھی مل جائیں گے. بڑی جیلوں پہ ہم نے FA پاس یا اس سے اوپر کے لوگوں کو گوگل تک ایکسیس دی ہوئی ہے. 10-10, 15-15 ڈیسک ٹاپ دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کے اپنی ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکیں, انفارمیشن لے سکیں, اسٹڈیز کے حوالے سے, بکس کے حوالے سے, وہ ساری کر سکیں. جو کرنا چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے. اور ہمارے ہر سال بے شمار لوگ ہیں جو قرآن پاک ناظرہ مکمل کرتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, میٹرک کرتے ہیں, FA کرتے ہیں, BA کرتے ہیں. اور گورنمنٹ نے اس کو باقاعدہ اس کے ساتھ معافی رکھی ہوئی ہے, قید میں معافی ملتی ہے. کتنی اگر کوئی MA ڈگری کرتا ہے؟ MA ڈگری کرتا ہے تو میرا خیال ہے کوئی 8-10 مہینے معافی ہے, معافی مل جاتی ہے. ہاں جی. حفظ کریں 2 سال کی معافی ہے, ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں 6 مہینے کی معافی ہے. اچھا میاں فاروق صاحب, بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی, وزٹ کیا کوٹ لکھپت جیل کو, تو جو 302 کے قیدی جنہوں نے 15 سال یا 20 سال سزا کاٹ لی, تو جب ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کرائم کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ نے اس وقت تو غصے میں کر دیا, تو آپ لوگوں کو کیا میسج دیتے؟ کہ وہ کہتے کہ یہ بہت مشکل ہے جیل گزارنا. تو کتنے فیصد لوگ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جیل سے سیکھ کر جاتے ہیں اور صحیح راستے پر چل جاتے ہیں؟ جیل میں جو ریپیٹ ہونے کی ریشو ہے نا جی, وہ 15% ہے. یعنی 100 بندہ اگر آیا نا جیل میں, تو رہا ہونے کے بعد ان میں سے 15 بندے دوبارہ بھی آتے ہیں. اور دوبارہ وہ آتے ہیں جو چوریوں میں اور نشے میں ہوتے ہیں زیادہ تر.
یا عادی مجرم ہوتے ہیں ڈکیتیوں شکیتیوں والے، یہ لوگ ہیں۔ باقی جو کیسز کے لوگ ہیں قتل والے یا اس طرح کے، وہ تو کبھی دوبارہ نہیں آتے، نہ ہی پہلے وہ مجرم ہوتے ہیں، وہ تو ان کی دشمنی پڑ گئی، کوئی غیرت کا مسئلہ بن گیا، کوئی انا کا عزت کا، کوئی اچانک کہیں کو پرووکیشن ہو گئی، وہ مجرم نہیں ہوتے۔ اگر آپ قتل کے لوگوں کو انٹرویو کریں تو ان کی نسلوں میں کبھی کوئی پہلے تھانے نہیں گیا ہوتا، نہ کبھی ان پر کوئی ایف آئی آر، وہ اچانک سرزد ہو گیا کرائم تو، اور اس کے بعد انہوں نے، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے عید الفطر بھی ہے روزوں کے بعد، تو عید الفطر کے اوپر کیا آپ عید الفطر کا بھی اسی طرح ہی ہے، مطلب پچھلے 2-3 سالوں سے ہم ہر سال عید پہ ملاقاتیں بھی کروا رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ پھر عید کے اوپر اسپیشل کھانے بھی گورنمنٹ دیتی ہے اور قیدیوں کے لیے اسپیشل کھانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، سینئر افسران ہیں، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ ہیں، منسٹر صاحبان ہیں، وہ بھی عید کے اوپر قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جیلوں کے وزٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تاکہ ان کو محرومی کا احساس۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور بہت ساری اور باتیں کریں گے اور پوچھیں گے کہ جیل کے اندر اور کیا کیا، خاص طور پر میاں فروغ نذیر صاحب نے جب سے جوائن کیا کیا اصطلاحات پنجاب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین ہم جیلوں میں جو ہے اصطلاحات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان المبارک میں جو ہے وہ قیدیوں کے لیے کیا کیا سہولیات اور سحر و افطار کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کی، اور خاص طور پر جیلوں کے اندر کون کون سا ہنر سکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی۔ میرے ساتھ موجود ہے آئی جی جیل خانہ آزاد پنجاب میاں فروغ نذیر صاحب، ان سے مزید باتیں کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ کافی ہم نے آپ سے گفتگو کر لی کہ سیکورٹی کی کیا انتظامات ہیں آپ کی جیلوں میں، اور کیونکہ خطرناک قیدی بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی، سیکیورٹی کے لیے یہ ہے کہ راؤنڈ دی کلاک دن اور رات کے اوقات میں ہمارا سیکیورٹی کا پورا ایک نظام ہے جس کے تحت ہم جیلوں کو مینج کرتے ہیں۔ اس میں رات کی شفٹیں بھی ہیں، دن کی شفٹیں ہیں۔ پبلک ڈیلنگ کے ٹائم پہ جو ہے وہ ایکسٹرا جو سٹاف ہے وہ ڈپیوٹ ہوتا ہے، رات کے ٹائم بھی واچ اینڈ وارڈ کا سٹاف موجود ہے، پٹرولنگ کا سسٹم موجود ہے، نائٹ آفیسرز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سرچ کا فول پروف نظام ہے، اسکیننگ سسٹم لگائے ہوئے ہیں، واک تھرو گیٹ لگائے ہوئے ہیں، اور ہیلڈ میٹل ڈیٹیکٹر بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں، اور جیلوں کے اندر ہر بیرک کے اوپر جو ہے وہ انچارج موجود ہیں تاکہ کسی قسم کی انڈسپلن کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ تو اس میں کچھ جو خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل آپ کیا کرتے ہیں؟ خطرناک قیدیوں کو بھی اسی حساب سے سیلولر کنفائنمنٹ میں ہم رکھتے ہیں، ان کو دوسروں سے علیحدہ رکھتے ہیں تاکہ وہ کوئی پرابلم پیدا نہ کریں۔ جو ٹاپ لیول کے دہشت گرد ہیں اور سیکٹیرین ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ہائی سیکیورٹی جیل میں ہم رکھتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی علیحدہ جیلیں ہیں، خواتین کی علیحدہ جیل ہے۔ 3 خواتین کی نئی جیلیں ہم بنا رہے ہیں، پنڈی، لاہور اور فیصل آباد میں بالکل ٹھیک ہے، زیر تعمیر ہے۔ ایک نئی ڈسٹرکٹ جیل پنڈی میں بن رہی ہے، ایک صرف خواتین کی ہے؟ جی، 3 جیلیں جو ہے وہ خواتین کی ہے، ایک میل جیل جو ہے وہ پنڈی میں نئی بن رہی ہے، اور ننکانہ میں ایک جیل بن رہی ہے۔ وہ تو ویسے ضرورت ان کی ہے کیونکہ کیپیسٹی کے حساب سے اگر بات کریں تو جیلوں میں ضرورت اس لیے ہے کہ خواتین کا جو ہے نا جی وہ میل جیل کے اندر ایک وارڈ ہونا مطلب مناسب نہیں ہے، لیکن کولکپت جیل کے اندر ایک خواتین کا الگ سے جو ہے وہ اندر ہے، لیکن اب یہ ہم فل فلیج جیل ہی خواتین کی علیحدہ بنا رہے ہیں، اس کی سپرڈنٹ بھی علیحدہ ہوگی، جس طرح عام جیلیں ہیں اس کا انڈیپینڈنٹ جیل ہوگی، جس طرح ہماری ویمن جیل ملتان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتا دیں کہ ہم بڑا پرانی بات کرتا ہوں کہ سنتے تھے کہ جیل کے اندر کوئی بھی منشیات لے کے جا سکتا ہے، بڑے بڑے طریقے تھے۔ اب کیا جس طرح آپ نے بتایا کہ سیکورٹی بڑی سخت ہے، اسکیننگ ہوتی ہے، کہ یہ سلسلہ روک تھام ہوئی ہے کوئی؟ جی، اس میں کافی حد تک ہم نے قابو پایا ہے، لیکن یہ کوشش ایسی ہے کہ جو ہر وقت جاری رہتی ہے، کیونکہ جو نشے کے عادی لوگ ہیں وہ ہر قیمت پر جو ہے نا نشے تک اپنی رسائی چاہتے ہیں۔ اس میں مختلف طریقے ہیں، کوئی ملاقاتوں پہ آتا ہے تو سامان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی چیز چھپا کے دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہمارے ایسے کوئی بلیک شیپ کچھ ملازمین بھی ہیں جو اس کام میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو
کمیونیکیشن ہو جاتی ہے لوگوں سے جو اس طرح کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں. تو سرچ کا بڑا فول پروف میکانزم ہوتا ہے. اکثر عدالتوں سے واپسی پہ یا ملاقاتوں کے سامان کی تلاشی سے ہم اس طرح کا نشہ آور مواد نکالتے ہیں. اور اس میں ہوم سیکرٹری صاحب کی اور گورنمنٹ کی پوری ایک پالیسی ہے کہ جس سے بھی نشہ نکلے، بے شک وہ ملاقات پہ آیا ہوا کوئی عزیز و اقارب ہو یا عدالت سے واپسی پہ قیدی سے نکلے یا کوئی ملازم اس میں ملوث ہو، تو ان کے اوپر سیدھی ایف آئی آر ہوگی. ایف آئی آر کے علاوہ دوسرا کوئی ایکشن نہیں ہوگا. اور ملازم جو ہوگا وہ اس کو ڈیوٹی سے بھی نکالا جائے گا. تو اس کا پھر اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ اس کو 0% پہ لے آئیں تو یہ ابھی قبل از وقت ہوگا. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو مستقل جاری رہتی ہے جس میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ کا جیل کا کوئی پرزنر اگر اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر اس کی جیل کے اندر کیا سزا ہے؟ کی بات کرتا ہوں اس کی سزا کیا ہے؟ اگر جو پرزنر ہے نا جی اس کو سپلائی کے تو یہی موڈ ہے نا جی بالکل. تو جو اندر سے بھی تلاشی ہوتی ہے ریگولر، اگر کسی کو نکل جائے تو اس کو باقاعدہ 1 مہینہ 2 مہینے اس کو سیل میں بند کرتے ہیں، اس کی ملاقات بند کرتے ہیں، اس پر پابندیاں لگاتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھی یہ غلط کام ہے، یہ آئندہ نہیں کرنا. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ جیلوں کے اندر صحت کی سہولیات کا بتا دیں. یہ ایک بڑا صحت کا ٹاپک تو ہے. ہم نے ایک بڑا تاریخی قدم اٹھایا ہے، وہ ساری جیلوں کا نظام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہے. پہلے ہمارا ہر جیل پہ ایک ڈاکٹر تھا، اب تقریباً ہر جیل میں 5 ڈاکٹر ہیں. جی ٹھیک. رات کی شفٹ میں، آفٹرنون کی شفٹ میں، دوپہر کی شفٹ میں، اور میڈیسن بھی ساری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے. تو ہیلتھ کے نظام میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہماری جو ہے وہ آئی ہے. اور دوائیوں کی کمی کا مسئلہ حل ہو گیا، ڈاکٹروں کی کمی کا مسئلہ حل ہو گیا. ہر اس جیل پہ ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر موجود ہے جہاں پہ عورتیں بھی قید ہیں. بے شک 3 عورتیں ہیں تو ان کے اوپر بھی ایک فل فلیج ڈاکٹر جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ کیمپ لگائے جاتے تھے جو ہے وہ قیدیوں کو ٹیسٹ کیے جاتے تھے، ڈائگنوز کیا جاتا تھا ہیپیٹائٹس کا، ایڈز کا، باقی جو ہے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی پہلے پرائیویٹ کیمپ وغیرہ لگتے تھے لیکن اب ہم نے وہ بند کر دیے ہیں. اب پنجاب گورنمنٹ کا جو ایڈز پروگرام ہے اس کے تحت ہر 3 مہینے بعد سکریننگ کیمپ لگتے ہیں جیلوں میں، اور گورنمنٹ یہ خود کر رہی ہے. اور اس میں پھر ہمارے پاس کٹیں موجود ہیں. جو بھی نیا بندہ آتا ہے ہم اس کے ہیپاٹائٹس بی، سی، HIV، TB وغیرہ کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور جو ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو پھر ٹریٹمنٹ ان کی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب اس کے اوپر تو کافی ہم نے بات کر لی. کچھ جیل ملازمین کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ جو آپ کا سٹاف ہے، یہ ساری جتنا بھی نظام ان کے ذریعے آپ چلاتے ہیں، اور مین پاور کا ایک اہم کردار ادا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جیل کو چلائے. تو سیلری کے حوالے سے ایک یہ تاثر ہے کہ ان کی سیلریز اگر دیگر ملازمین کے حوالے سے اگر کمپیریزن کریں تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. نہیں، جو عام سول ڈپارٹمنٹ ہے ان سے تو ہماری سیلری زیادہ ہے، لیکن ہماری پولیس کے ساتھ زیادہ تر سیلری کمپیئر ہوتی ہے. تو ابھی کو 5 سے 10% کا فرق ہے. پولیس کی زیادہ ہماری سیلری کم ہے کیونکہ ہماری آخری دفعہ جو اسپیشل سیلری ملی وہ 2022 میں تھی. تو ابھی ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کے برابر ہماری سیلری جو ہے وہ ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کو ہم جو ہے پریزن فاؤنڈیشن سے جو ہے وہ بچوں کے اسکالرشپ دے رہے ہیں، میرج گرانٹ دے رہے ہیں جو کہ 2 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک ہے، اور 2 بچیوں کی شادی اور 1 بیٹے کی شادی کی آدھی گرانٹ دیتے ہیں. اسی طرح جو بچے پڑھتے ہیں ملازمین کے MBBS کریں، انجینئرنگ کریں، FA BA میٹرک کے بعد، تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ اسکالرشپ سالانہ دیتے ہیں. MBBS اگر کوئی کسی کا تو اس کو بھی 72,000 روپے ہر سال جو ہے وہ ملتا ہے. اسی طرح جو خدا نخواستہ کوئی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے ملازم کی تو اس کو بھی 1 لاکھ روپے تجہیز و تکفین کے اخراجات ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل تو مرنا بھی آسان نہیں ہے، بالکل بہت مشکل ہے جو مہنگائی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے لیے ملازمین کے لیے سہولیات دی ہیں، اور مزید بھی ہم اس کے لیے ان کی نوکری کے بھی حالات بہتر کر رہے ہیں. پہلے 4 گھنٹے ڈیوٹی تھی، اب تقریباً 14 شفٹوں میں سے صرف 2 شفٹیں ایسی ہیں جہاں پہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے بروکن. باقی 12 شفٹوں پہ جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ایک ہی ٹائم ڈیوٹی ہے تاکہ ملازم جو ہے وہ ڈیوٹی کر کے اور ریسٹ بھی کر سکے اور اپنے ذاتی معاملات جو ہے نا ان کو بھی دیکھ سکے. اچھا، یہ بتا دیں کہ پروموشن چینل کیا صورتحال ہے کہ اگر کوئی ایک آپ کا بھرتی ہوتا ہے کانسٹیبل کہیں گے اس کو، میاں صاحب کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے تو آگے پروموشن چینل میں بھی کوئی آسانی ہے کہ آگے تک ترقی کر سکتا ہے؟ جی، جو کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے وہ کم از کم اسسٹنٹ سپرڈنٹ تک تو چلا جاتا ہے اگر پڑھا لکھا ہو. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جو اسسٹنٹ سپرڈنٹ ہمارے ڈائریکٹ پبلک سروس کمیشن سے آتے ہیں اس میں بھی ہم نے 10% کوٹا رکھا ہے
کہ جو ہمارے وارڈر ہیں، ہیڈ وارڈر ہیں، اگر وہ کوالیفائڈ ہیں، BA پاس ہیں، تو ان کے لیے 10% کوٹا پبلک سروس کمیشن میں وہ اس کوٹے پہ اپلائی کر کے ڈائریکٹ اسسٹنٹ بھی بھرتی ہو سکتے ہیں، تاکہ ان کو ایک ریپڈ جو پروموشن کا چینل بھی جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے، تاکہ وہ تجربہ کار بھی ہوتے ہیں اور ان کی پروموشن بھی آگے ہو جائے. اور جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اس کے لیے کوالیفیکیشن کوئی وہ گریجویشن ہو تو پھر جو ہے وہ آگے. بالکل. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، لیکن بریک کے بعد ہم یہاں پر سینٹرل کنٹرول روم ہے IG جیل خانہ جات پنجاب کا جو آفس ہے، یہاں سے پورے پنجاب کی جیلوں کو مانیٹرنگ کیا جا سکتا ہے، وہاں پر وزٹ کریں گے. IG صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت میں کنٹرول روم میں موجود ہوں اور IG جیل آفس میں جو کنٹرول روم ہے اور پورے پنجاب کی جیلوں کو یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں سے مانیٹرنگ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. یہ سارے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، کیسے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کون سی جیل کہاں پہ ہے، اور وہاں پہ CCTV فوٹیج پورا نظام یہ موجود ہے. اور میرے ساتھ امتیاز صاحب موجود ہے، امتیاز باز صاحب، یہ سپرنٹینڈنٹ ہے. یہ ساری ہمیں بریفنگ دے گے کہ یہ کہاں کون سی CCTV فوٹیج کہاں سے ہے. السلام علیکم. جی امتیاز صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا. اچھا امتیاز صاحب یہ بتا دیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ پاسبل ہے کہ یہاں سے پورے پنجاب کو ہم جو ہے وہ دیکھ سکیں؟ اس وقت ہمارے پاس 27 جیلیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس CCTV کیمرہ انسٹالڈ ہیں. ہر جیل پہ 100 سے لے کر 150 تک کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ہم ان 27 جیلوں کو یہاں پہ ڈائریکٹلی مانیٹر کرتے ہیں. جس بھی جیل کو مانیٹر کرنا چاہیں، اس کا جو بھی ایریا مانیٹر کرنا چاہیں، وہ یہاں سے ہم ڈائریکٹلی مانیٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے فرسٹ وہ جو ہے اس رو میں سب سے پہلے اس کو کلک کریں، یہ کون سی جیل ہو سکتی ہے؟ ڈسٹرکٹ یہ ویہاڑی جیل ہے. ویہاڑی جیل کو جو ہے نا وہ اس وقت یہ مانیٹر کر رہے ہیں. یہ کونے پہ لکھا ہوا ہے ویہاڑی جیل. یہ اس کا پورا ویو آ گیا. یہ بھی اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں، کٹھے کیمرے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس کے مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ایڈمن بلاک ہے جہاں سے ہم اوور آل ایڈمنسٹریشن کے کو مانیٹر کرتے ہیں. پھر انسائڈ سینٹرل ٹاور ہے جس میں پوری بیرکس اور بلاک کو مانیٹر کرتے ہیں. پبلک وزیٹیشن ایریا ہے، پبلک انٹری پوائنٹس ہیں، ان کو ہم وزٹ کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کنڈیم پریزنر کے بلاکس ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں. اوور آل جیل کی جو اوور آل پریمسز ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں. تو ہم نے ہر جیل کو، ہاسپیٹل کو ایک الگ گروپ میں رکھا ہوا ہے، کچن کو اور اس کو الگ گروپ میں رکھا ہوا ہے، باقی جو ہماری جنرل بیرکس اور بلاکس ہیں ان کو الگ گروپ میں رکھا ہوا ہے. تو ہم نے بیسیکلی ایک جیل کو 6 7 8 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. جس بھی گروپ کو ہم مانیٹر کرنا چاہیں وہ بھی کرتے ہیں، اوور آل ساری جیل کو بھی مانیٹر کرنا چاہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. امتیاز صاحب یہ بتائیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم ایک تو لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہیں، اپنی سیکورٹی ڈپلائمنٹ کو دیکھتے ہیں، پھر پبلک کے جو وزٹ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، پبلک کے جو انٹریکشن پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اپنی واچ اینڈ وارڈ کو مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ الرٹ ہیں اور اپنی تمام جو سیکورٹی بیٹس ہیں ان کو کور کیے ہوئے ہیں. پنکچوالٹی کو بھی دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا یہ گیٹ ہے، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ سپرڈنٹ کتنے بجے آیا، ڈپٹی کتنے بجے آیا، کون سا افسر کتنے بجے آیا ڈیوٹی پہ. یہ بھی سارا یہ یہاں پہ ادھر سے انٹر ہوگا تو سارا پتہ چل جائے گا کتنے بجے گیا، کون بندہ آیا ہے کون بندہ نہیں آیا، یہ بھی سارا اس میں درج ہوتا ہے. پھر یہاں پہ سرچ کا سارا نظام ہے، وہ بھی جب قیدی حوالات میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں یہاں پہ تلاشی ہوتی ہے، وہ بھی مانیٹر ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے تلاشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے بے شمار اس حوالے سے فائدے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ لاپرواہی ہوئی، کہاں پہ کس بندے نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، اور اس کو پھر جو پکڑنا بھی بڑا آسان ہے. اس طرح یہ ملاقاتوں کے ٹائم پہ ملاقاتیں چیک کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی انڈیو قسم کی کوئی فیور تو لینے کی کوشش نہیں کر رہا. وہ بھی کافی لوگ جو ہے وہ مہینے میں 2 4 ایسے کیس آ جاتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ملاقاتوں کا ایریا، یہاں پہ ملازم اوپر نگرانی میں ہوتا ہے، تو ملازم کا کوئی کام نہیں کسی بندے کے ساتھ ملنے کا، بات کرنے کا، یا اس سے کوئی چیز لینے کا، یا اس کو جیب میں ڈالنے کا. اس طرح کا جو ایکٹ ہوگا وہ مس کنڈکٹ ہوگا، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھی اس طرح اس نے وائلیشن کی ہے. پھر اس کے مطابق ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. یہ ویٹنگ روم ہے، یہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کتنے لوگ ہیں، کیا حساب ہے، ان کی باری ٹائم پہ آ رہی ہے نہیں، رجسٹریشن صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ڈیلے ہو رہا ہے. یوٹیلیٹی سٹور ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے.
کہ یہاں پہ لوگ سامان لے رہے ہیں نہیں لے رہے. میر صاحب یہاں پہ یہ صرف بیرک، یہ صرف ایڈمنسٹریشن آفس یا جیل کے اندر بھی ہے. اگر بیرک کی اگر بات کریں تو وہ اگر دیکھنا چاہیں تو ادھر آئیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو ہے نا یہ جیل کے اندر کا حصہ نظر آ رہا ہے. یہ سینٹرل جیل ساحیوال ہے. یہ سارے یہ جیل کے اندر ہے. یہ بھی جیل کے اندر کا ویژول ہے. یہ بھی جیل کے اندر کا ہے. کچھ اندر کے ہیں کچھ باہر کے ہیں. یہ اندر کا ہے. یہ بھی جیل کے اندر کا ہے. یہ دیکھیں وہ سامنے جو ہے نیچے. تو یہ مختلف لوکیشنز پہ لگے ہوئے. بیرک کے کمرے کے اندر ابھی کیمرے ہم نے نہیں لگائے لیکن اوور آل ویو ہے. جس طرح اب یہ دیکھیں ساحیوال جیل کا یہ اوور آل ویو ہے. یہ اب پھر رہے ہیں بندے وہاں پہ سامنے نظر آ رہے ہیں. تو فیوچر میں یہ ہے ہو سکتا ہے جی یہ کہ بیرک کے اندر بھی جی بیرک کے اندر بھی ہم لگا رہے ہیں. سیف جیل پروجیکٹ کی اپروول ہو چکی ہے. کیبنٹ کی سب کمیٹی نے دے دی ہے اور یہ جون سے پہلے انشاءاللہ کام شروع ہوگا. اور یہ 12,000 کیمرے جو ہیں وہ ہم اور یہ میرا خیال ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ سامنے. ہاں جی یہ ملاقات کا ایریا ہے غالباً. یہ کون سا ہے؟ نہیں ملاقات نہیں، یہ بیرک ہے. یہ بیرک ہے. ہاں یہ سی پی بلاک ہے. سی پی بلاک کیا؟ سزائے موت کے جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ سارے سزائے موت کے لوگ. یہ ان کا سین ہے نا. یہ پیچھے جو کمرہ نظر آ رہا ہے یہ سیل ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سی جیل ہے؟ یہ آگے سیل. یہ وہاڑی ہے. یہ وہاڑی جیل ہے. تو اس وقت یہ اپنا ریلیکس کر رہے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں یا جو بھی ہے. دن کے ٹائم پہ یہ سامنے اپنے کوٹ یارڈ تک کھلے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. فار ایگزامپل میں یہاں پہ چاہوں کہ کوٹ لکھپت جیل کا اگر دیکھنا چاہوں یہاں سے. ہاں کوٹ لکھپت نکال دو. بیسیکلی ابھی یہاں پہ اس کی ایکسٹینشن پہ جا رہے ہیں تو جو ہماری 14 جیلز رہ گئی ہیں وہاں ابھی 14 کون سے ہماری کچھ چھوٹی جیلز ہیں نئی جیلیں بعد میں بنی ہیں ان پہ رہتے ہیں. نئی جیلیں بھی جو بنی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں. ابھی 12,000 کیمرے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور اس میں کمروں کے اندر بھی کیمرے ہوں گے بیرکوں کے. اور اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بھی فیچر ہوں گے. اس میں کسی بھی بندے کو زوم کر کے اس کا آئی بال سکین کیا جا سکے گا اور پتہ چل جائے گا یہ بندہ کون ہے. اس کا ڈیٹا آ جائے گا سب. اس طرح کے فیچر اس میں ہیں. بایو میٹرکس کے فیچر ہیں. آپ جو کوٹ لکھپت جیل ابھی نکال رہے ہیں امتیاز صاحب، اس کا ڈیٹا کب تک آپ رکھتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ہر جیل پہ تقریباً 3 مہینے تک اس کا بیک اپ ہوتا ہے. بڑی جیلوں 60 دنوں سے لے کر ہے. چھوٹی جیلوں میں تقریباً 3 مہینے تک ہے. 45 سے 3 مہینے تک ہے. یہ سینٹرل جیل لاہور ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے. یہ ویژول ہے. اچھا یہ سینٹرل جیل لاہور ہے. یہ بیرک کے اندر کی ہے تصویر. بیرک نمبر 2 ہے. 2 بیرک ہے. اوپر لکھا ہوا بیرک نمبر 2 جہاں پہ کیمرے لگا ہوا. بیسیکلی ہر چیز کی مارکنگ ہے. ہر کیمرہ کے اگینسٹ مارکنگ ہے. اس کا ویو پوائنٹ کتنے تک ہے، اس میں کون کون سے ایریاز کور ہوتے ہیں اور اس کے مطلب سائلنٹ پوائنٹ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں وہ دکھائیں. جی اس آؤٹ سائڈ مین گیٹ فرسٹ انٹری پوائنٹ جو ہے اس کی ایک اوور سائڈ جو ہے ہر جیل پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے. وہ لوکلی اپنی جیل کو مانیٹر کرتے ہیں. پھر اس کا اوور سائڈ جو ہے وہ ہم یہاں پہ پورے پنجاب کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. ابھی جو نئے ہم کیمرے اضافی لگا رہے ہیں اس میں ڈی اے جی کے دفتر میں بھی کنٹرول روم ہوگا اور ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی کنٹرول روم ہوگا. یہ دیکھیں نا یہ ریلوے لائن ہے. جی بالکل یہ ان کا مین اور وہاں سے یہ انٹری ہے. یہاں یہ ایک واحد انٹری پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی انٹری پوائنٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ جو بھی بندہ آئے گا، جو گاڑی آئے گی، اس کی ٹائمنگ اور اس کے آنے کا جانے کا ہر چیز کا جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ مکمل یہاں پہ موجود ہوگا. فرض کریں میں وہاں پہ وزٹ کرنے جاتا ہوں اور 2-3 مہینے بعد کوئی ایسی چیز ہے جی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کوٹ لکھپت کا وزٹ کیا ہے یا نہیں کیا، تو میں کہتا ہوں کیا ہے. تو اس کو ثابت کرنے کا یہ ہوگا کہ یہاں سے میری گاڑی انٹر ہوئی ہوگی، یہاں سے باہر بھی گئی ہوگی، تو یہ پروف ہوگا کہ میں وہاں پہ گیا ہوں. اگر یہاں پہ ریکارڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں گئے. تو یہ تو میاں صاحب پھر بڑا سخت سسٹم ہے نا آپ کا. بڑا سخت سسٹم ہے اور اس سے بے شمار آپ تو پھر یہ بات کہنا کہ جی کوئی جیل کے اندر چیز لے کے جانا نکالنا. ویجیلنٹ رہتے ہیں بڑے بندے. ان کو پتا ہے کہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا. میرا خیال ہے ہر روز ہم جو ہے وہ آبزرویشنز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پھر شوکاز بھی ملتے ہیں کرتے ہیں. اور بڑا اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ایک چیز ہے کہ آپ یہاں پہ ویاڑی میں جا کے دیکھیں کوئی چیز. ایک چیز آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں تو یہاں بیٹھ کے اس کو چیک کرنا شروع کر دیں. یہ تو آدھے گھنٹے میں آپ سمجھ لیں کہ ویاڑی جیل کا وزٹ ہی کر لیا آپ نے. اور سپرڈنٹ کو آن لائن لینے کہ یہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. کھانا کتنے بجے تقسیم ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. اچھا کھانا تقسیم ہوا اور کھانا بننے کا بھی جہاں سے پتہ لگے گا کہ نہیں. ہاں نہیں وہ ابھی جو نئے کیمرے لگے ہیں وہ اندر بھی کیمرے لگیں گے. باہر وہ اندر نہیں نہ لگائے. ابھی ہم نے لگائے ہیں ایک اوور آل ویو جس طرح ہے. اب یہ جس طرح ہے یہ کچن بھی ہے لیکن کچن کے اندر نہیں ہے. یہ کچن یہ کچن کے دیکھیں نا، یہ کچن کے باہر ہے جہاں پہ یہ سارا ملازہ وغیرہ رکھتے ہیں.
ये भी सेंट्रल जेल? हाँ जी, अच्छा, कौन सी, मियाँ वाली है? लाहौर ये है। लाहौर है। तो यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है इसमें। तो अभी अगर आप इधर आगे चलते हैं। हमारे आएंगे, अभी तक हम कोई 7,000 के करीब ऑब्जर्वेशन बना चुके हैं पूरे पंजाब की, 7,000 के करीब, जहाँ पे हमने इंटरवीन किया है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने नोटिफाई किया कि ये आपकी स्लैकनेस, ये यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी। कंप्लेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म ये क्या है? ये सारा इस पे ये लिखा हुआ है, बताएं तो जी। ये बेसिकली हम 5 तरीके से पूरे पंजाब से कंप्लेंट लेते हैं। नंबर 1, हम प्रिजनर को हमने पीसीओ के ज़रिए 6 नंबर दिया हुआ है। कोई भी प्रिजनर अपने पीसीओ में जाके जेल के अंदर से हमें कंप्लेंट कर सकता है 6 नंबर से। 5 नंबर उसके फैमिली और मेंबर्स फ्रेंड्स के हैं, 6 नंबर हमारा कंप्लेंट सेल का है। दूसरा तरीका, हमने ओवरऑल पूरे पंजाब में 2 नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर और एक दूसरा पब्लिक पीसीओ नंबर, वो हमने दिया हुआ है, जिससे पब्लिक हमें डायरेक्ट कॉल कर सकती है व्हाट्सएप के ज़रिए भी और डायरेक्ट नंबर के ज़रिए भी। वो भी इसी कंप्लेंट सेल के साथ रजिस्टर्ड है, ऑटोमेटिकली कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है एजेंट्स को। चौथा तरीका, हमने वेबसाइट, मतलब एक एप्लीकेशन बनाई हुई है पंजाब प्रिजन्स की, उस पर कोई अगर वेब पोर्टल के ज़रिए हमें कंप्लेंट करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे आ जाती है कंप्लेंट, फिर उसको हम आगे प्रोसेस करते हैं, रजिस्टर करते हैं। बेसिकली ये हमारे 4 एजेंट्स बैठे हैं, जो भी कॉल आती है चाहे पीसीओ से प्रिजनर किया है या पब्लिक किया है। फर्ज करें आज मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने कंप्लेन की, पता लग सकता है? जी बिल्कुल। अभी अब बताएं शमशाल, ये कोई कंप्लेंट आई है आज कितनी है, कितने लोगों ने आपको? ये जरा ओपन करें प्लीज उसको, कंप्लेंट, इसके कंटेंट जरा पढ़ दें। सर ये मुर्खा 25 और 2025 को साकब खटम ने जरिया ईमेल शिकायत दर्ज करवाई कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी में करप्शन का बाजार गर्म है। गरीब आवाम को जेल मुलाजमीन रिश्वत के नाम पर लूट रहे हैं। लोगों को जुर्म से तौबा करने के बजाय ये सबक दिया जाता है कि पैसों पर ही सब कुछ मुमकिन है। जेल में पैसे दो तो जेल में पैसे दो तो आपको हर किस्म की सहूलियात दी जाती हैं। ये किसने भेजा आप? सर ये मेल के जरिए साकब खटम ने नहीं, ये अननोन? जी सर ईमेल की। अच्छा, अब ये देखेंगे इसमें जितने भी इल्जामात हैं ये सारे एक जेनेरिक सी नेचर के हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक कोई एलिगेशन नहीं है, सबूत ठीक है ना। उसका मुमकिन है कि ये कोई ऐसा बंदा हो जो जिसका को अपना है, को ब्लैकमेल। नहीं, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? नहीं, हम इस पे नहीं करते। इस पे करते हैं जो एक स्पेसिफिक चीज़ हो, जिसमें वो बताए जी ये फलां बंदा फलां जगह पे फलां काम कर रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, जिसको हम मैयर कर सकें। अब ये देखिए सारी एक जर्नल सी बातें की हुई हैं, जिस तरह मतलब इसको हम किस चीज़ को पकड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा फिर ये कि इसने अपना कोई नाम को यही मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अननोन बंदा है। ये अननोन बंदा, तो इसका तो फिर कोई टेलीफोन नंबर हो या कोई चीज़ हो, फिर हम बुलाते हैं। अगर कोई नंबर भी कई दफ़ा दिए होते हैं, वो पता लगता है कि जाली नंबर है। अभी कल 3-4 मुझे कंप्लेंटें आई हैं, ये मेरे मोबाइल पे हैं, तो इनको हमने बुलाया तो वो पता चला वो नंबर ही किसी और का है। और ये पूरे के पूरे जो भी मैसेज आते हैं ये फौरी तौर पर मुझे ट्रांसफ़र हो जाते हैं मेरे नंबर पे। मैं खुद इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मंगवाता हूँ। ये वही कंप्लेंट है, मुझे आ चुकी है ये बिल्कुल आ गई है। ये कल की है, ये देखें ये कल की हैं 2-3 कंप्लेंट हैं। इस तरह हर रोज़ कंप्लेंटें जो है वो साथ साथ आती हैं। फिर उसको हम जो जेन्युइन भी होती है? हमें नहीं उसमें कोई तकरीबन 50% जेन्युइन होती हैं। वो इसलिए जेन्युइन का हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये बात ठीक है या गलत है। जो बंदा अपनी शनाख्त देगा, अपना टेलीफोन नंबर देगा, अपने ID कार्ड की कापी देगा और साथ स्पेसिफिक चीज़ करेगा, जी मुझ पर टार्चर हुआ या मुझे फ़लाँ जगह पे इन्होंने इतनी देर मैंने कॉल की, 15 मिनट कॉल करनी थी, मुझे 3 मिनट बाद ही इन्होंने वापस कर दिया, तो वो कैमरे से फिर हम टैली करते हैं जी वाकई कितने मिनट बाद की है। और जो टेलीफोन की रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास मौजूद होती है PCO की, तो पता लग जाता है कि अगर ये कह रहा है मुझे 3 मिनट बाद ही मुझसे इन्होंने टेलीफोन वापस ले लिया, तो वो जो रिकॉर्डिंग होगी उससे पता चल जाएगा कि इसने 15 मिनट बाद की है, आधा घंटा की है या 3 मिनट की है। तो पीछे एक बंदा पकड़ा भी गया। तो वैसे इजाज़त कितनी होती है? इजाज़त तो कम से कम 20 मिनट है, ठीक। और हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा, छोटी जेलों में, बड़ी जेलों में 2 दफ़ा बात हो सकती है। तो ये इनके ये होता है कि उनको कम बात करने दी जाती है। कई दफ़ा ये होता है ना जी कि वो जल्दी उनको कहते हैं जी आप उठ जाए, रश ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, तो 20 की बजाय वो कंप्लेन फिर यहाँ पे करते हैं। वो इधर नहीं, हर एक बंदे के पास टोल फ्री नंबर है जो ये कंप्लेंट नंबर है, वो PCO से इधर कॉल कर लेगा बगैर पैसों के। ठीक है। 5 नंबर उसको हमने दिए हुए हैं अपने वारसों से बात करने के। एक नंबर ये टोल फ्री है जो कंप्लेंट का है, इस पे वो कॉल करके अपना मैसेज कार्ड करा देगा और वो मैसेज अच्छा, वो कार्ड 5 नंबर दर्ज है जिस पे उसने कॉल करनी है? हाँ, वो आपके पास रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड है। और छठा जो है वो ये नंबर है कि जी जो बात कंप्लेंट को ऑडियो रिकॉर्ड कराई है वो भी जरा सुनवाएं।
السلام علیکم، پنجاب پریزن کمپلینٹ سر میں خوش آمدید. بہت شکریہ مہربانی. میرا کال کی تھی تو تسی میرا آپریشن کرا لیا. بہت شکریہ. میں ماڑا بندہ سیالکوٹ کا رہنے والا، کوٹ لکھپت جیل 6 بارک دے وچ. بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے سر؟ میرا نام شبیر حسین ولد محمد ارشد. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. بہت شکریہ تے بہت مہربانی. اللہ پاک تانوں تندرستی دے، سلامت رہو. بہت شکریہ. جی شکریہ، کال کرنے کا شکریہ. جی بالکل. جی میں پہلے کمپلینٹ کی تھی کہ جی میں بیمار ہوں، میرا علاج نہیں ہو رہا. پھر ہم نے اس کی رپورٹ مانگی، نوٹس لیا. اس کا کوئی چھوٹا موٹا ہرنیہ کا آپریشن تھا، وہ آپریشن ہو گیا. اب یہ واپس آیا تو پھر پی سی او پہ اس نے آ کے کال کی ہے، کیونکہ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ کیس جو ہے وہ پینڈنگ رہے گا. اب جب اس نے یہ میسج دیا ہے تو اب یہ کمپلینٹ فائل ہو گئی ہے، ورنہ وہ کمپلینٹ لائیو ہے، وہ پروسیس میں رہے گی. بالکل ٹھیک. اس طریقے سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. اور اس کا بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ فائدہ تو ہوتا ہے جب آپ خود وہاں پہ جا کے تو چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ ایک جو ہے وہ ڈسٹنس مینجمنٹ کے حساب سے یہ بہت اچھے ٹولز ہیں، جس میں ہر قیدی کے پاس یہ ہتھیار ہے کہ واٹس ایپ نمبر بھی اور جو ہے وہ ٹول نہیں واٹس ایپ جو باہر یہ کمپلینٹ نمبر پبلک کے لیے، پبلک کے لیے وہ ادھر سے بھی کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نمبر پہ کوئی بھی 24 گھنٹے کال، یہ 24 گھنٹے لوگ بیٹھے ہیں. بالکل. جو ایکشنیبل چیز ہوتی ہے وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ ہم نے جو اس پہ ایکشن لینا ہوتا ہے. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے تفصیلاً جو ہے وہ بتایا. یہ کیا ہے جو ابھی جو ہم مانیٹرنگ کی بات کر رہے تھے اور کمپلینٹ سیل کی بات کر رہے تھے، یہ بیسیکلی اس کا یہ ڈیش آپ کو بورڈ پتہ چل جائے گا کہ کس ابھی قسم کی تک شکایات ہمارے پاس نیچر آف کمپلینٹ کیا تھی اور نیچر آف آبزرویشن کیا تھی. مس بہیو کی ہیں، نان کوآپریشن ہے، جیل کنٹین کے حوالے سے ہیں، پی سی او کے حوالے سے کمپلینٹ ہے، بیرک کنفائنمنٹ ہے، کرپشن کے حوالے سے کمپلینٹ ہے، ٹارچر کے حوالے سے کمپلینٹ ہے. وہ ہر کمپلینٹ پہ پھر انکوائری ہوتی ہے اور جو اس میں قصوروار پایا جاتا ہے اس کو خلاف ایکشن ہوتا ہے. اور اگر وہ ہو فالس کمپلینٹ ہو، بوگس ہو، بلیک میلنگ والی ہو تو وہ اس کو فائل کرتے ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب. جی 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 ایک اور سلائیڈ ہے ابھی دکھا دیں. یہ بیسیکلی وہ ہمارے جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس کی یہ ساری آبزرویشنس ہیں کہ ہم نے کن کن پوائنٹس پہ کہاں پہ کس جیل کو انٹروین کیا اور وہاں پہ ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ان تمام آبزرویشنس کو. یہ بیسیکلی ایک ڈیش بورڈ ہے ہمارے پاس. تقریباً 7000 کے قریب ابھی تک ہم آبزرویشن بنا چکے ہیں تمام جیلوں پہ اس کمپلینٹ. اور یہ ڈیٹا جو حل ہو چکا ہے یا ابھی یہ نہیں یہ وہ آبزرویشنس ہیں جو ہم نے مانیٹرنگ میں آبزرو کی ہیں. وہ پچھلا جو ابھی آپ کو سلائڈ دکھائی تھی وہ ہمارے پاس کمپلینٹس ہیں ٹوٹل پچھلی. یہ 2181 کمپلینٹس آئی ہیں جس میں سے 2163 ہم کلوز کر چکے ہیں. 226 جو ہیں وہ فالس کمپلینٹس تھیں، اس میں سے پینڈنگ 2 ہیں آپ کی. جی اور ابھی کوئی 16 کے قریب ابھی پروسیس 20 فروری سے 24 فروری تک ہے. جی بالکل. یہ ٹوٹل ہمارے پاس کمپلینٹس کا جو ڈیٹا ہے. ایک ڈیٹا بیس ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ایس او پیز کمپلینٹ مینجمنٹ ونگ جی اچھا انتظام ہے یہاں پر کہ جو اندر قیدی ہیں وہ بھی اپنی شکایت دے سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر بتا دوں کہ جو باہر ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہے، باہر سے لوگ بھی جو اپنی کمپلین یہاں پر جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جدید دور آ چکا ہے اور جیلوں کے اندر جو ہے نیا نظام متعارف ہو چکا ہے. مانیٹرنگ پورے پنجاب کی یہاں سے لاہور سے بیٹھ کے آئی جی جیل آفس سے کی جا سکتی ہے. اور یہ جو ونگ ہے یہ بھی جو ہے وہ یہاں پر بھی شکایت کرائی جا سکتی ہے. تو ناظرین آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.